In which country? Indonesia. Indonesian. اور میدان احد میں واقع یہ چھوٹی سی وہ پہاڑی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہوگی جنگ کے میدان میں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ تو یہ اب پوچھتے ہیں ندیم بھائی سے، ندیم بھائی یہ ایک ساتھ ہی سارا کچھ آپ نے جو ہے وہ ڈال دی، یہ کون سا اسٹائل ہے کوکنگ کا؟ یہ اصل میں کیا ہے کہ سادہ سمپل اسٹائل ہے جس میں۔ السلام علیکم، علی منور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل جوائن کیا، سبسکرائب کیا، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے دل سے شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ جیسا کہ اس سے پہلے والی ویڈیوز میں آپ دیکھ چکے ہوں گے، پاکستان واپسی ہو چکی ہے، اور وہی کام عبادات سے پھر خلق خدا کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اور جتنا شکر گزاری کریں اللہ تعالیٰ کی کم ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں کچھ آسانیاں آ جائیں۔ میں اس وقت موجود ہوں میرپور خاص کے مضافات میں، ایک علاقہ ہے ہاشم نگر۔ ہاشم نگر سے جسٹ کچھ 1 کلومیٹر جلوری پبلک اسکول روڈ، پولی ٹیکنیکل کالج روڈ، اس روڈ پر اس طرف ایگریکلچرل لینڈ ہے، ساتھ میں اس طرف پیچھے ایک کالونی ہے، اور یہاں یہ پس منظر میں ایک اسکول ہے، گورنمنٹ اسکول، پرائمری اسکول۔ اس کا احاطہ اس طرح سے تو نہیں ہے کہ باؤنڈری وال نہیں ہے، لیکن یہ اس کے سامنے ایک ہینڈ پمپ لگ رہا ہے۔ یہاں ملٹیپل اس کے فائدے ہوں گے۔ ایک تو اسکول میں بچے، یہاں پانی کا بالکل بھی کوئی انتظام نہیں ہے کہ وہ ہونا چاہیے نا کہ پانی کی ٹینکی بنی ہوئی ہو اسکول میں، کوئی ڈسپینسر ہو، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ اسکول کے بچوں کے ساتھ جو ارد گرد آبادی ہے وہ بھی اس سے مستفید ہوگی۔ تو میں یہ ہماری بورنگ ہو چکی ہے، اب جو ہے یہ پائپ نکالے جائیں گے، اور اس کے بعد اس میں ہینڈ پمپ جو ہے وہ انسٹال کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں چونکہ ہم آئے تھے، اور عموماً اس طرح کی چیزیں ہوتی نہیں ہیں، میں پہلی بار مل رہا ہوں۔ جو HM صاحب ہیں، ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں، اور اس کے بعد یہ ریٹائرڈ ٹیچر صاحب ہیں ندیم بھائی اور خالد بھائی، یہ HM ہیں۔ تو ندیم بھائی جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن آتے رہتے ہیں، ایجوکیشن سے جڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا بھی آپ کی دعوت ہے، تو یہیں وہ ہے وہ کھانے کے لیے جو ہے وہ چکن منگوا لیا گیا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ تو یہ اب پوچھتے ہیں ندیم بھائی سے، ندیم بھائی یہ ایک ساتھ ہی سارا کچھ آپ نے جو ہے وہ ڈال دی، یہ کون سا اسٹائل ہے کوکنگ کا؟ یہ اصل میں کیا ہے کہ سادہ سمپل اسٹائل ہے جس میں میدے کی خاص طور پہ جو ہے نا وہ اس میں کوئی ایکسٹرا مسالے نہیں ہیں؟ ایکسٹرا نہیں ہے، پیاز ہے، ہری مرچی ہے، زود ہضم ہے میدے کے حوالے سے، تو ڈینجرس نہیں ہے۔ اچھا ڈینجرس نہیں ہے، بہت زیادہ اسپائسی نہیں ہے، اسپائسی نہیں ہے، صحیح۔ اور انشاءاللہ جب ہم یہ کھائیں گے نا تو آپ خود محسوس کریں گے کہ اس کا ٹیسٹ بھی ریئل ہوگا، ریئل۔ بھائی آگ پہ بن رہا ہے نا، عموماً گیس پہ اب کوکنگ ہوتی ہے، تو یہ چولہا عارضی طور پر ایک بنا لیا گیا ہے یہیں، اور کھلے میں یہاں پر کوکنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی، بہت جلدی گرم ہے، آگ زیادہ جو ہے نا لکڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ اور ہمارا یہ دیسی جو چکن ہے، دیسی ساختہ چکن تو برائلر ہے، لیکن یہ کہ کوکنگ کا اسٹائل دیسی ہے۔ تو کچھ ارد گرد کے مناظر اس طرح کے ہیں یہاں پر، ایک طرف ایگریکلچرل لینڈ ہے۔ یہ جو میرپور خاص کے لوگ ہیں انہیں میں بتا دوں، وہ پہچان جائیں گے۔ ہاشم نگر ایک مضافاتی علاقہ، یہ پبلک اسکول جلوری روڈ یہ جا رہا ہے، یہیں پر ایک مشہور زمانہ اسکول ہے، پبلک اسکول، اور پولی ٹیکنیکل کالج بھی ہے اس روڈ پر آگے جا کر۔ اور یہاں پر ایک طرف زمینیں ہیں اور ایک طرف ایک آبادی ہے۔ ڈاکٹر ڈریگو متحدہ ہندوستان میں ہندوستان کے کسی علاقے میں پیدا ہوئے، اور دکھا دوں گا، یہ یہاں پر ہے بنا ہوا تھا، وہ یہاں آیا کرتے تھے ڈاکٹر فلومینا، پھر ان کے شوہر، تو یہاں انہوں نے جو ہے وہ سروسز اپنی دیتے تھے۔ میرپور خاص کے لیے تو ایک بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر ڈریگو کا، بہت سے طب کے شعبے میں انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں، ان کی بیٹی ابھی بھی سروس پرووائڈ کر رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر ڈریگو کا بھی یہاں سے تعلق رہا ہے۔ ہینڈ پمپ ہمارا آلموسٹ بس بورنگ کا کام ختم ہو چکا ہے، اور اب جو پائپ نکال کر اس میں ہینڈ پمپ انسٹال کریں گے۔ جو لوگ راہ خدا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں آسانیاں، تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں آج کی اپنی اس ویڈیو کے اندر کچھ مدینہ شریف میں جو ہم نے زیارتیں کی، مسجد نبوی کے علاوہ جہاں ہم لوگ گئے، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو مدینہ شریف کی آپ
زیارتیں دیکھیے، میرے ساتھ رہیے. یہ کام جو ہمارے ہینڈ پمپ بورنگ کے آج پہلی بورنگ ہے، یہ چلتے رہیں گے آگے. اور بھی کچھ ہینڈ پمپ ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور یہ کن کی طرف سے ڈونیٹڈ ہیں ان کے نام بھی آپ کو بتائیں گے. تو میرے ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو. میں موجود ہوں اس وقت مدینۃ الرسول میں، اور جہاں پر ہماری رہائش ہے الاولی اور علی بن ابی طالب روڈ. یہ روڈ سامنے سیدھا آپ کو حرم کے مینار نظر آ رہے ہوں گے، مدینۃ الرسول کے، مسجد نبوی کے. تقریباً 7:30 بج چکے ہیں، اور آج 31 تاریخ ہے، 31 اکتوبر. آج ہمارا جو کمپنی ہے، ہماری ٹریول، جن کے ذریعے سے ہم لوگ یہ عمرہ کر رہے ہیں پرفارم، ان کی طرف سے جو مدینہ شہر کے اندر زیارتیں ہیں، کچھ مساجد ہیں، تو وہاں کا وزٹ ہے آج ہمارا. تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ بس آئے اور میں خود بھی جاؤں اور آپ کو بھی وہ زیارتیں کروانے کی کوشش کروں گا. تو انشاءاللہ کچھ دیر میں ہماری بس آ رہی ہے، تو ہم لوگ مدینے کی زیارتوں پر جا رہے ہیں. سامنے مسجد قباء ہے، تاریخ اسلام کی پہلی مسجد. یہ اس وقت جو مدینہ منورہ تھا وہاں سے 3 کلومیٹر دور ہے، لیکن اب تو خیر یہ مدینے میں ہی شامل ہے. یہاں ایک بستی تھی، بستی قباء. پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ربیع الاول 1390 بروز دوشنبہ ہفتے کا دن، اور 23 ستمبر 622 عیسوی کو یثرب جب پہنچے. تو یہ بیرونی بستی تھی اس وقت مدینے کی، اور یہاں 14 روز قیام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی دوران اس مسجد کی بنیاد سمجھ لیں کہ پڑ گئی تھی. اچھا، یہاں پر جو زیادہ تر لوگ ہجرت کر کے آتے تھے مکے سے، تو وہ یہیں قیام کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگ ہجرت کر کے آتے رہے. سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں آئے تھے. اچھا، اس کی جو تعمیر ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں تجدید ہوئی، اس مسجد کی توسیع ہوئی، اور عمر بن عبدالعزیز نے جو کہ مدینہ کے گورنر کی حیثیت سے یہاں آئے تھے، انہوں نے اس کی تعمیر نو کی. اور عثمانی سلطان محمود ثانی نے 1831 میں اس کی تعمیر نو اور تزئین و آرائش کا کام کیا. اور جدید دور کی اگر تعمیر کی بات کریں تو سعودی جو شاہ تھے فیصل بن عبدالعزیز 1970 میں انہوں نے اسے اثر نو اس کی جو ہے وہ تزئین و آرائش کی اور اس کو بڑھایا. اچھا، اس وقت جو تھا وہ سادہ مینار تھا. 1970 میں 40 مربع میٹر اس کا رقبہ تھا، لیکن 1988 کی جو توسیع ہوئی وہ بڑی شاندار تھی. اس کے بعد مسجد قباء کا رقبہ 15,000 مربع میٹر ہو گیا، اور اس میں اب 10,000 نمازیوں کی گنجائش. اسی مسجد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو شخص گھر سے پاک صاف ہو کر نکلا اور اس مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، اس سے عمرہ یعنی حج اصغر کا ثواب ہوگا. اچھا، مختلف جو ممالک ہیں ان کے مخصوص ٹریڈیشن، ان کے مخصوص لباس وہ پہنے ہوئے بھی اکثر آپ کو لوگ نظر آئیں گے، یا شاید کچھ گروپس میں آتے ہیں تو ان کے گروپس کی کچھ مخصوص نشانیاں بھی ہوتی ہیں ان کے ساتھ. ہم لوگ تو بالکل سادہ شلوار قمیض میں ہیں، اور شاید پاکستان کی شناخت یہی ہے، شلوار قمیض. تو مختلف پوری دنیا کے مختلف ممالک کے لوگ آپ کو یہاں نظر آئیں گے. تو ایک بھائی چارگی، ایک ہی چیز ہے. ہماری زبان مختلف ہوگی، ہمارا لباس، ہمارا کھانا پینا سب کچھ مختلف ہے، لیکن یہاں آ کر ایک یونٹی نظر آتی ہے کہ ہم ایک ہی عقیدے، ایک ہی نظریے کو ماننے والے لوگ ہیں. اور وہ عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ ایک خدا ہے اور اس کا پیارا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ہم فالوور ہیں. مسجد قباء کے ارد گرد آپ کو کافی کھجوروں کے باغات بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک وادی، ایک گاؤں ہی تھا کسی زمانے میں. تو اب بھی شہر میں آنے کے باوجود بھی تو ایگریکلچرل لینڈ موجود ہے، جو کہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ گاؤں ہے. اور یہ مسجد کے دروازے پر وہ حدیث مبارک لکھی ہوئی ہے کہ جو میں نے اس سے پہلے آپ کو سنائی کہ اگر آپ پاک صاف ہو کر مسجد میں آتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو ایک مقبول عمرے کا آپ کو ثواب ملے گا.
تو ہم یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں اور فیل کرتے ہیں اس بات کو کہ یہاں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے تھے اور اس مسجد کی تعمیر میں انہوں نے خود شرکت کی تھی، اسلام کی پہلی مسجد۔ ان وچ کنٹری؟ انڈونیشیا۔ انڈونیشین۔ سے رخصت ہو رہے ہیں، لیکن یہاں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، جیسے یہاں جرنی ٹو قبا، سامنے ایک 4 دیواری کے اندر ایک مقام ہے جس میں کچھ اولڈ جو ہے وہ اسٹرکچر نظر آ رہا ہے، تو اس کا ایک ٹکٹ ہے۔ یہ بالکل مسجد قبا میں جیسے آپ آئیں گے تو سامنے بالکل، اگر آپ کے پاس وقت ہو اور تو آپ یہاں وزٹ کر سکتے ہیں، اور 30 ریال کا اس کا ٹکٹ ہے۔ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، اگر مل گئی۔ مسجد قبلتین ہے، مدینہ منورہ کا محلہ ہے بنو سلمہ، جس میں یہ مسجد واقع ہے، اور اسی مسجد میں دوران نماز غالباً ظہر کی نماز کا وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی کہ آپ اپنا قبلہ تبدیل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اور یہاں چونکہ رخ پھیرا گیا دوران نماز، خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا گیا، تو اس وجہ سے اس مسجد کو قبلتین مسجد کہا جاتا ہے، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ اس مسجد کی تعمیر نو عثمانی سلطان سلیمان اعظم نے کی 1543 عیسوی میں۔ میں ان کے سینے سے سینہ جو طے کر کے آئیں گے راہ مدینہ، ملا لوں گا میں ان کے سینے سے سینہ، جن آنکھوں نے دیکھا ہے طیبہ کا منظر، وہ آنکھیں خدا کی قسم چوم لوں گا، اگر مل گئی مجھ کو۔ سامنے جو ابھی موجودہ قبلہ ہے وہ محراب آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس کے بالکل اپوزٹ یہ جس دروازے سے ہم اندر داخل ہوئے، یہ دوسرا قبلہ، یعنی کہ دونوں اپوزٹ ڈائریکشن میں۔ تو یہ قبلہ اول اور یہ موجودہ قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ تو الحمدللہ مسجد قبلتین، 2 کعبوں والی مسجد، جس میں دونوں رخ میں نے آپ کو دکھائے، اور یہاں بھی 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد۔ ویسے ایک حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت سے لوگوں کا اس پر عمل بھی ہے، کہ جب بھی آپ کسی مسجد میں داخل، یہ مسجد تو خیر اس حوالے سے انتہائی مقدس ہیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں قدم یہاں پڑے ہیں، لیکن آپ کسی بھی مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو 2 رکعت مسجد کا حق ہے کہا جاتا ہے، جسے تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے، وہ آپ ادا کریں۔
تو یہاں بھی لوگ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کرتے ہیں. ہم نے بھی ادا کی الحمدللہ. آپ 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ نوافل ادا کریں. اور ان مساجد میں تو ہر مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن ان کے ساتھ کچھ خصوصی نسبت جڑی ہوئی ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفس و نفیس خود تشریف لائے. تو الحمدللہ مسجد قبلتین سے بھی رخصت ہوتے ہیں. سامنے نظر آنے والا پہاڑ جبل احد پہاڑ ہے. یہاں ایک مشہور جنگ ہوئی تھی جس کے بارے میں تقریباً تمام ہی مسلمان جانتے ہوں گے. اس کے دامن میں یہ ایک کھجوروں کا باغ واقع ہے. اللہ میری توبہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے. دل آبدیدہ ہو جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آواز آپ کی بھرا جاتی ہے وہ سب چیزوں کا تصور کر کے، وہ سب چیزیں سوچ کر کے یہاں کیا واقعات پیش آئے تھے. تو کھجوروں کی مارکیٹ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہاں ایک کھجوروں کی مارکیٹ ہے کیونکہ یہ کھجوروں کا باغ ہے. تو اگر آپ یہاں آتے ہیں اور کھجور خریدنا چاہیں یہاں سے خرید سکتے ہیں، لیکن لازمی نہیں. قسم چوم لوں گا اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ، محمد کا نقش قدم چوم لوں گا. یہاں کا ماحول اور یہاں جو موجود کھجوریں ہیں ان کی کوالٹی دیکھنے کے بعد میرا یہاں آنے والے تمام زائرین سے یہ کہنا، یہ گزارش ہوگی کہ وہ کھجوریں یہاں سے نہ خریدیں. یہاں آپ کو مکس کھجوریں ملیں گی، کوالٹی اس کی کمپرومائزڈ ہوگی. بہت شکریہ. یہ بیٹل آف احد کا نقشہ کھینچا گیا ہے یہاں پر. جبل احد جہاں جنگ ہوئی تھی، دوسری بڑی جنگ. ہم اس وقت جس میدان میں موجود ہیں یہی احد کا میدان ہے، اور یہاں پر 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے، جن میں لشکر کے سپہ سالار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ اور 68 صحابہ اکرام یہاں شہید. عقب میں یہ احد پہاڑ ہے جو کہ سنا ہے کہ 7 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اور اسی کا دامن ہے یہ جو کہ جنگ کا میدان تھا. اور یہاں ایک 4 دیواری کی ہوئی ہے، اور اس کے اندر صحابہ اکرام کی قبریں ہیں، جن میں 68 قبریں سنا ہے کہ اجتماعی ہیں، اور ایک قبر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسری عبداللہ بن جیش کی، وہ الگ ہے. یہاں ایک بڑی قبر ہے، 4 دیواری چھوٹی سی وہ کی گئی ہے، یہ اجتماعی قبر ہے. اس کے ساتھ 2 متصل قبریں ہیں، حضرت امیر حمزہ کی اور عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرام کی. یہاں آ کر آپ دعا مانگیں اور سلام پیش کریں. اور میدان احد میں واقع یہ چھوٹی سی وہ پہاڑی ہے جس کے اوپر 50 تیر انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائے تھے کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اور پورا چونکہ جنگ کا جو میدان ہے وہ آپ کی دسترس میں ہوگا، اور آپ یہاں سے تیر اندازی کر کے دشمنوں کو نزدیک نہیں آنے دیں گے، یا عقب ہمارا محفوظ رہے گا. اور باقی جو حکایت ہے وہ روایت میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ کس طرح سے وہ اپنی جگہ انہوں نے چھوڑی، اور اس کے بعد پھر نقصان. تو یہاں ایک تھاٹ آئی ہے ذہن میں کہ آپ یہاں آئیں تو اس چھوٹی سی پہاڑی ٹیکری پر چڑھیں اور استقامت کی دعا مانگیں، اور عہد کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے بتائے ہوئے راستوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو پیغام ہم تک پہنچا ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. تو میں اس پہاڑی ٹیکری کو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہوگی جنگ کے میدان میں، کہ آپ کو دور تک کا علاقہ نظر آئے گا، اور دشمن اگر عقب سے آتا ہے تو میدان کا جو بیٹل ایریا جو ہے
जंग का मैदान, तो आप दुश्मन को रोक लेंगे। सांस थोड़ा फूल गया है, जल्दी जल्दी चढ़े ऊपर। तो कुछ इस तरह का मंजर है यहाँ से। तो इस पहाड़ी पर आते हुए आप महसूस करें कि यहाँ सहाबा इकराम के कदम मुबारक पड़ चुके हैं। तो ये हमारी जो टूर पैकेज के अंदर ज़ियारतें थी उनमें से आखिरी ज़ियारत थी शोहदाए उहद। तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे तो ज़ोहर की नमाज का वक्त हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हरम में जाकर मस्जिद नबी में ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस छोटी सी वीडियो में हमारे साथ रहे। वीडियो छोटी या बड़ी मकसद नहीं, मकसद ये कि बहुत अहम चीज़ें इस्लामिक हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई, कुरून औला के साथ जुड़ी हुई, और ये सारी चीज़ों का मज़ा आपको तब आएगा जब आप फील करेंगे, महसूस करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये वो मुकामात हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिनका डायरेक्ट ताल्लुक है। वो यहाँ आए, वो यहाँ रहे, वो यहाँ चले, उनकी सांसें इस हवाओं में घुली, और ये सारी चीज़ें महसूस साथ के ऊपर है। तो मुझे यकीन है कि जो भी ज़ाहिर यहाँ आएगा वो कनेक्ट करेगा, वो महसूस करेगा, और सही लुत्फ, सही मज़ा और अपने आप को जानने का सही मौका आपको तभी मिलेगा जब आप कनेक्ट करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे, और वो तभी मुमकिन होगा जब आप महसूस करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 2 बिरयानी की देगें, पुलाव, चिकन पुलाव की देगें हैं, और ये अरशद मिर्ज़ा साहब और उनकी ज़ौजा शजीन साहिबा की तरफ से। ये जब से उम्रे से आए हैं तो आज तीसरा दिन है, 2 देग, तो ये आज 6 देगें इनकी कंप्लीट हुई है। और ये उम्रे से पहले का सिलसिला था, 2 देगें उससे पहले हम लोग तकसीम कर गए थे, और 6 देगें आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी। तो बहुत शुक्रिया इफ्तिखार इखलाक मिर्ज़ा भाई के साहबजादे हैं अरशद मिर्ज़ा साहब और उनकी ज़ौजा अरशद मिर्ज़ा साहब की शजीन साहिबा। आपका बहुत शुक्रिया, आपके ज़रिए से, आपके वसीले से जो अल्लाह ताला ने आपको तौफीकात दी हैं, तो सैकड़ों लोग खाना खा चुके हैं। तो अल्लाह ताला आपकी सब परेशानियों को दूर फरमाए। जिस तरह से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक खाना आपने पहुंचाया है, अल्लाह ताला आपको कभी मोहताज। आपका बहुत शुक्रिया। बस अभी पैकिंग होगी इसकी और फिर कुछ ही देर में ये तकसीम के लिए जाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, नहीं ये है लीला साहब। इस मकानों के पीछे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान शोहदा। तो एक थैली कह रहे हैं कि कब्रिस्तान के नाम, कब्रिस्तान के लीला के नाम की। हाँ, लीला के नाम की। भाई बिल्कुल आपको देते हैं, ठीक है ना? ले ठीक है, ये जा रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे घरों में पीछे चल लेके जा। ये बच्चे जा रहे हैं, इनके साथ इनके घरों में देना, ठीक? हाँ। वो उसके सामने वाली गली में नहीं दिया, इस साली में, इसके साथ वाली गली में, इसके पीछे वाली गली है बेटा, वहाँ ले जा। एक पकड़, ओए हाथ में फंस गई। एक तू पकड़ बेटा, एक तुम पकड़ो। चलो पहुँच जाओ घर पे अपने। शाबाश, चलो शाबाश शाबाश। मगरिब का वक्त होने वाला है और मुझे एक फ़ोन मौसूल हुआ है कि घर में खाने को कुछ नहीं है, शौहर बीमार है, बच्चे बीमार हैं। तो मगरिब की नमाज़ मैं सोच रहा था पढ़ के निकलूं, लेकिन जिस तरह की वो आवाज़ थी और जितना उसके पीछे कर्ब था, दुख था, तो पता नहीं उन्होंने दोपहर से खाना नहीं खाया। तो अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए और लोगों की सबकी परेशानियां दूर फरमाए।
تو جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے وہاں تک تو ہم لوگ آسانیاں بانٹنے کی کوشش کریں پوری۔ زندگی کہاں پنپ رہی ہے، اس سے پہلے بھی خیر ہم تو یہیں پیدا ہوئے، انہی علاقوں میں بڑے ہوئے، لیکن جب میں سعودی عرب گیا بغرض عمرہ تو وہاں ڈیولپمنٹ اور اسٹرکچر دیکھا ان کا، اور صفائی کا ہم سے بہت بہتر نظام دیکھا، تو اس کے بعد یہ چیزیں بہت بری لگ رہی ہیں کہ ہم لوگ کہاں جی رہے ہیں۔ میں جہاں کھڑا ہوا ہوں میں آپ کو ایگزیکٹلی یہ دیکھیں، یہ ایک طرح سے گڑھا تھا پانی کا، پران نہر کی گزرگاہ تھی، کچرا ڈال ڈال کر لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں، تو ایسے ہی ایک گھر میں آیا ہوں۔ ہاں تو پھر طبیعت خراب ہو گئی ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام۔ ابھی بس آٹا دیکھا تو ڈبے میں تھوڑا پڑا تھا، اچھا بچے تو کھا لیں گے۔ اچھا چلیں، یہ پیسے رکھیں آپ 10,000 روپے، آپ اس میں راشن بھی منگائیں، کوئی بھائی کی دوائی وغیرہ بھی منگائیں، ٹھیک ہے؟ ہاں چلیں، چل بیٹا موٹر سائیکل سٹارٹ کرو۔ تو یہ ایک ایمرجنسی میں ایک پیشنٹ ہے جو کہ کینسر کا پیشنٹ ہے، تو وہ ہاسپٹل میں ہے، تو پیچھے گھر پہ راشن نہیں، تو الحمدللہ یہ بیٹا بیٹھو موٹر سائیکل پہ بیٹھو، فوجی رکھو یار، راشن کا پیکٹ رکھو پیچھے، تو انشاءاللہ یہ ان کے گھر تک پہنچاتے ہیں۔ یہ راشن کا پیکٹ ہے، اور یہ ہمارے انکل تھے یہاں پر، وہ کراچی ایڈمٹ ہیں، ان کے بچے گھر پر ہیں، ایک بیٹا ہے ان کا، وہ ان کے ساتھ ہے ہاسپٹل میں، تو بیٹیاں ہیں گھر پر، والدہ ہیں، ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ بیٹا یہ راشن کا پیکٹ آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہا تھا راشن ختم ہو گیا گھر پہ، تو یہ راشن کا پیکٹ بیٹا، ٹھیک ہے بیٹا؟ بس یہ اللہ کی طرف سے ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ اٹھا۔ الحمدللہ ہماری جو بریانی تھی وہ تقسیم ہو چکی ہے، بہت شکریہ ارشد مرزا صاحب اور ان کی زوجہ شزین صاحبہ۔ آج کی ویڈیو آپ نے دیکھی، آئی بلیو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح سے پیار دیتے رہیے گا، اور چینل کو ہمارے سبسکرائب کیجیے گا، اور دلچسپی رکھنے والے دوست احباب تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔